دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے رمضان کی اس روشن اور بابرکت ساعت کی، جب سخاوت اپنے عروج پر تھی، جب ایثار نے انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت منظر پیش کیا، اور جب ایک گھرانے نے بھوک کو گلے لگا کر رب العالمین کی رضا خرید لی۔ آج ہم ذکر کریں گے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی رمضان میں سخاوت کا، وہ سخاوت جو صرف مال کی نہیں تھی بلکہ دل کی تھی، یقین کی تھی، آخرت پر کامل اعتماد کی تھی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر ہمارے دروازے پر فاقہ زدہ دستک دے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنی افطاری بانٹ سکیں گے؟ کیا ہم اپنی خواہش کو قربان کر کے کسی اور کی ضرورت پوری کر سکیں گے؟ آج کی یہ کہانی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی اور شاید ہماری زندگی کا رخ بدل دے۔ اگر یہ بات دل کو لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ رمضان کی ہر یاد دلانے والی بات آپ تک پہنچے۔ ناظرین کرام، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی روشن دلیل ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ یہی وہ آیت ہے جس پر اہل بیت نے عملی زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نذر مانی کہ اگر اللہ شفا عطا فرمائے تو 3 دن روزہ رکھیں گے۔ شفا ملی تو انہوں نے روزے رکھے۔ پہلا دن تھا، سارا دن بھوک اور مشقت کے بعد جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پر ایک مسکین نے دستک دی اور کہا، میں بھوکا ہوں۔ اس گھر میں افطار کے لیے صرف چند روٹیاں تھیں۔ سوچئے وہ منظر، چھوٹے چھوٹے بچے، سارا دن کی بھوک، مگر جب مسکین کی صدا سنی تو سب نے اپنی اپنی روٹی اس کو دے دی اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ شام ہوئی، بھوک پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن افطار سے پہلے دروازے پر ایک یتیم آیا اور فریاد کی کہ میں بھوکا ہوں۔ کیا وہ گھرانہ انکار کر سکتا تھا جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا تھا؟ پھر وہی منظر دہرایا گیا، اپنی افطاری یتیم کو دے دی اور خود پانی پر گزارا کیا۔ تیسرے دن جسم کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر دلوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ ایک قیدی دروازے پر آیا اور مدد طلب کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اپنی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر میں ضرورت سے پہلے رب العالمین کی رضا تھی۔ انہوں نے اپنی روٹیاں اس قیدی کو دے دیں اور خود پھر پانی سے روزہ کھولا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ایثار پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں جن میں اہل ایمان کی تعریف کی گئی کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا بلند مقام ہے کہ بندہ نیکی کرے اور تعریف کا بھی طالب نہ ہو۔ یہ تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ یہ تھا وہ ایمان جو رمضان کی بھوک کو عبادت بنا دیتا ہے۔ آج ہم رمضان میں دسترخوان سجاتے ہیں، طرح طرح کے پکوان رکھتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے محلے میں کوئی ایسا بھی ہے جو سارا دن روزہ رکھ کر خالی ہاتھ بیٹھا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خوشی دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔ اصل سکون قربانی میں ہے، جمع کرنے میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رمضان میں تو ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو سوچئے، اگر ہم ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیں، ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، ایک ضرورت مند کی مدد کر دیں، تو ہمارا رب العالمین کتنا خوش ہوگا۔ ناظرین، نہ جانے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، نہ جانے اگلے سال ہم اس مہینے کو دیکھ بھی پائیں یا نہیں۔ قبر کی تاریکی، میدان حشر کی گرمی، اعمال کا حساب، یہ سب حقیقت ہے، مگر خوشخبری یہ ہے کہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر آج ہم توبہ کر لیں، دل بدل لیں، اپنے اندر سخاوت پیدا کر لیں، تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔
امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں صرف کربلا کا پیغام نہیں دیا بلکہ ہر لمحے ایثار اور قربانی کا درس دیا۔ رمضان میں ان کی سخاوت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف لفظ نہیں، عمل کا نام ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں برکت نہیں، اگر دلوں میں سکون نہیں، تو شاید ہمیں بھی کسی بھوکے کی دعا کی ضرورت ہے۔ آئیے اس رمضان عہد کریں کہ ہم اپنی افطاری میں کسی اور کا حصہ ضرور رکھیں گے۔ ہم اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ ہم اپنے دل کو حسد اور بخل سے پاک کریں گے، کیونکہ بخل دل کو سخت کر دیتا ہے اور سخاوت دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ لائک کرو اگر دل بدلنے کا ارادہ ہوا، شیئر کرو اپنے کسی بھائی بہن کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی کہانیاں لے کے آتے رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ رمضان مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔